حالات بدلنے کا وعدہ، انشاءاللہ پاکستان کو اگلے 10 سالوں میں ہم ایشین ٹائیگر بنا سکتے ہیں۔ غریبوں کی حالت بہتر کرنے کا عزم، رشوت اور کرپشن کا خاتمہ، میرٹ پر ہوگا ہر کام، انصاف پر مبنی معاشرے کا قیام، یہ ہے ہم سب کا خواب، یقیناً بنے گا نیا پاکستان۔ یہ ہے ٹائم اصل پاکستانی بننے کا، یہ ہے ٹائم نیا پاکستان بنانے کا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، میں ہوں آپ کا میزبان مختار احمد بٹ، TNN ٹی وی نیٹ ورک پر۔ ہم ہمیشہ سے پاکستان کے حوالے سے سیاست کے بارے میں بات کرتے رہے ہیں، لیکن آج ہم نے اپنا موضوع جو چنا ہے وہ ڈونلڈ ٹرمپ صاحب کا جو ریسنٹ سٹیٹمنٹ انہوں نے دیا ہے پاکستان کے خلاف۔ یوں تو یہ پہلا موقع نہیں ہے کہ انہوں نے پاکستان کے خلاف کوئی ایسی بات کی ہے۔ وہ 20 جنوری 2017 کو انہوں نے صدارت سنبھالی تھی، اور اس وقت سے لے کر اب تک ان کے جتنے بھی بیانات آئے ہیں وہ زیادہ تر اینٹی پاکستان رہے ہیں، یعنی کہ اینٹی پاکستان سمجھ لیں ان فرینڈلی رہے ہیں ڈپلومیٹک لینگویج میں۔ تو اب یہ دیکھنا یہ ہے کہ یہ جو معاملات ہیں الٹیمیٹلی یہ کہاں تک پہنچیں گے۔ اس حوالے سے پرائم منسٹر ہمارے جو عمران خان صاحب ہیں، انہوں نے بڑا زبردست اس کا جواب دیا ہے۔ دیٹ ہیز بین اپریشیٹڈ آل اوور پاکستان اینڈ آلسو بائی آور فرینڈس جو باہر رہتے ہیں۔ اور سب سے اچھی بات جو اس میں ہوئی ہے وہ یہ ہے کہ جو ہماری سیاسی جماعتیں تھیں ساری پاکستان کی، انہوں نے بھی عمران خان صاحب کی جو سٹانس ہے جو انہوں نے اڈاپٹ کی ہے ویزا ویز پاکستان امریکہ ریلیشنز، تو انہوں نے بھی اس چیز کو اپریشیٹ کیا، جو کہ ایک اچھی چیز ہے۔ مطلب ہر وقت صبح سے لے کے شام تک ان کو کرٹیسائز کیا جاتا ہے، تو اس کے اوپر ہم بات کریں گے۔ اور اس کے ساتھ ہی آپ نے دیکھا ہوگا کہ ابھی پچھلے سنڈے کو جنرل قمر جاوید باجوہ صاحب ہیں، انہوں نے ایک سیکورٹی ورکشاپ میں تقریر کرتے ہوئے ہائبرڈ وارفیئر کا ذکر کیا ہے۔ کیا یہ ایک نئی چیز ہے؟ ہائبرڈ وارفیئر ہے کیا؟ اس کے حوالے سے ہی بات کریں گے۔ کیا پاکستان میں یہ کیا نئی آمد ہے کہ یہ سلسلہ کافی عرصے سے چل رہا تھا؟ وزیر اعظم صاحب ملیشیا کا دورہ کر کے آج واپس آنے والے ہیں، اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ جس طرح سے سعودی عرب کا دورہ ہو، UAE کا دورہ ہو، اور ان کے یہ دورہ جو ہے یہ بہت ہی ایک کامیاب دورہ ہے۔ اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ جو ملیشیا کے وزیر اعظم ہیں انہوں نے خود ان کا استقبال کیا، اور ایک بڑی اچھی پیش رفت ہے، کیونکہ ان دونوں لیڈروں کے دل آپس میں ایک ہی فریکوینسی پہ بیٹ کرتے ہیں۔ وہ بھی سلوگن لے کے کرپشن اور بیڈ گورننس کے حوالے سے وہ ہی از 92 ایئرز آف ایج، امیجن کریں، وہ چلے گئے تھے سیاست چھوڑ کر، لیکن لوگوں کو مجبور کیا انہوں نے کہ آپ آئیں اقتدار سنبھالیں، اور آتے ہی انہوں نے آپ نے دیکھا ہوگا اپنے وزیر اعظم کو سب سے پہلے ٹارگٹ کیا، جو کہ بہت میگا کرپشن اسکینڈلز میں ملوث تھے، تو اس کے اوپر بھی ہم بات کریں گے۔ دوسرا ہمارے جو افغانستان کے ساتھ ریلیشنز ہیں، مطلب ٹائم ٹیسٹڈ فرینڈ ہے، ٹائم ٹیسٹڈ ریلیشنز ہیں، لیکن بدقسمتی سے جب سے یہ وار آن ٹیرر شروع ہوئی اس کے بعد سے وہاں پہ جو ہے وہ انسٹیبلٹی کا راج ہے، اور اگر افغانستان انسٹیبل ہے تو پاکستان بھی کسی حد تک اس کا اثر پڑتا ہے، اور وہ بھی انسٹیبلٹی کی طرف جاتا ہے۔ آج ہی میں ایک خبر پڑھ رہا تھا کہ امریکہ کے تھنک ٹینک والوں نے ایک خبر دی ہے کہ ابھی تک 9/11 سے لے کے اب تک 5 کھرب اور 90 ارب ڈالر کا امریکہ نے نقصان اٹھایا ہے۔ اب ظاہر ہے دیکھیں جب اتنا زبردست نقصان ہوا ہے، اور اینڈ رزلٹ یہ ہے کہ ناکامی کا منہ دیکھنا پڑا ہے۔ they were looking for a scapegoat، اور وہ پاکستان سے اچھا تو ان کو کوئی مل ہی نہیں سکتا، تو اس لیے انہوں نے صدر ٹرمپ جو ہے
he has tried to target Pakistan, which is not fair and I think it is also unjustified. کیونکہ ہماری جو قربانیاں ہیں وار آن ٹیرر کے حوالے سے وہ ریکارڈڈ ہیں، ساری دنیا اس کی معترف ہے. 75,000 precious lives have been lost and $130 billion. What is $20 billion or $30 billion? ہمیں کیا کمپنسیشن ملا ہے؟ کچھ نہیں ملا. انفراسٹرکچر تباہ ہوا، قیمتی جانیں ضائع ہوئی. تو اس بات کا ہمیں بڑا افسوس ہے، پوری قوم کو افسوس ہے، صرف عمران خان کو نہیں، سب کو افسوس ہے کہ بھائی یہ بات جو ہے یہ مناسب نہیں ہے. آج ان تمام چیزوں پہ ہم بات کریں گے. ہمارے پاس موجود ہیں اسٹوڈیو میں آپ کی جانی پہچانی شخصیت جمیل احمد خان صاحب، فارمر ایمبیسڈر ہیں، سینئر اینالسٹ ہیں، اور بڑی ان کی گہری نظر رہتی ہے بین الاقوامی تعلقات کے حوالے سے پاکستان اور ود ادر اینی ادر کنٹریز. He has been ambassador at many places, so we will get feedback from him how he feels about now about Donald Trump's state. دیکھیں آپ نے دیکھا ہوگا ڈونلڈ ٹرمپ صاحب نے اسٹیٹمنٹ دیا اور انہوں نے کہا جی پاکستان نے ہاربر کیا تھا اسامہ بن لادن کو، اور انہوں نے مطلب یہ ہے کہ جو ہم چاہ رہے تھے وہ انہوں نے ڈیلیور نہیں کیا اور میں نے ان کی ایڈ جو ہے بند کر دی ہے. ہم تو ایڈ تو خیر پہلے سے ہی ہماری بند ہے، ایسی کوئی بات نہیں ہے، جو ہمارا لاس ہوا ہے وہ تو پورا نہیں کیا. لیکن آپ نے دیکھا ہوگا کہ یہ جب سے آئے ہیں انہوں نے وہی سٹانس پیش کیا ہے جو اپنے حلف اٹھانے کے بعد جو تعلقات کی ایک تقریر ہوتی ہے، انیشل جو سپیچ کرتے ہیں پریزیڈنٹ آ کے، تو کوئی خیر کے لفظ ہمارے لیے استعمال نہیں کہ ایکسپورٹ کرتے ہیں ٹیررزم کو. اور ابھی بھی کہا جی اس کو ہاؤس کیا ہوا تھا، ہمیں سارا پتہ تھا اور پاکستان نے کچھ نہیں کیا ہے. تو اب یہ جو عمران خان صاحب کا جو سٹانس ہے، جو ان کا مطلب یہ ہے کہ جو ان کا جواب ہے وہ تو بالکل صحیح ہے، لیکن کیا وجہ ہے کہ پاکستان جو ہے وہ اپنا نیریٹو جو ہے he has failed to convince the world including US کہ ہم نے اتنی قربانیاں دی ہیں. ڈاکٹر صاحب آپ نے یہ ہر موضوع جو آپ نے ابھی اپنے بیانیے میں بیان فرمایا ہے وہ ہر موضوع ایک سیپریٹ پروگرام کا متقاضی ہے. بالکل صحیح کہا آپ نے. پروگرامز کا آپ نے آج نشاندہی کی ہے، لیکن چلیں کوشش کرتے ہیں کہ کسی لحاظ سے اس کے ساتھ انصاف کیا جائے ان تمام ٹاپکس کے ساتھ. ویسے یہ ٹاپکس بڑے اہمیت والے حامل ہیں. اس وقت خطے میں جو ایک تلاطم ہے دنیا کی پولیٹکس کا، اسٹریٹجک ری الائنس کا بہت بڑا تلاطم ہے، اور اس تلاطم میں اس خطے کے جتنے بھی ممالک ہیں اور خاص طور پہ پاکستان، کیونکہ اس کی جیو پولیٹیکل سچویشن بھی ایسی ہے کہ اس تلاطم میں وہ خود بخود آ جاتا ہے. اس پہ سونے پہ سہاگا یہ کہ ٹرمپ یعنی کہ ٹرمپ ایڈمنسٹریشن وہ جو ایک ہرزہ سرائی کیے ہوئے ہے اس میں تعجب کی بات مجھے نہیں ہے، اس لیے کہ جہاں تک پاکستان کا تعلق ہے جو پہلے پالیسی تھی امریکہ کی وہی پالیسی ابھی بھی چل رہی ہے افغانستان کے حوالے سے، کیونکہ بڑی دور رس قسم کی پالیسی بناتی ہیں. اس میں فرق یہ ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ تھوڑا سا ایک جٹری انداز میں چیزوں کو پیش وہ کر زیادہ ایگریسو نہیں ہے ایز کمپیئر ٹو وہ اپنے ادر پریزیڈنٹس اپنے تمام ڈومیسٹک معاملے میں بھی ایگریسو ہے، اور دنیا میں شاید ہی کوئی ملک ہے جس کی ناراضگی نہ لی ہو ڈونلڈ ٹرمپ نے. اور ان کے اپنے لوگ بھی ان سے ناراض ہیں. وہ اس کی تو ایک ابھی غمازی ثابت ہو گئی جو اپنے لوگوں کی ناراضگی امریکہ کی ٹرمپ کے خلاف کہ پورا ہاؤس آف کامن ہاتھ سے نکل گیا، یعنی کہ ساری سیٹیں ہاتھ سے نکل گئیں، اور وہ ابھی سینٹ کے 2 لے گئے سیٹیں، کوئی زیادہ فرق نہیں پڑتا. لیکن یہ ہے کہ ہاؤس آف کامن کی بڑی اہمیت ہے، بلکہ اس کی وجہ سے بھی مزاج میں تھوڑی سی ڈونلڈ ٹرمپ کی گرمی آنا ایک قدرتی سا امر ہے ان کی شخصیت یعنی کہ غصہ وہاں پہ ہے لیکن اتارا ہم پہ جا رہا ہے. اس کا مطلب تو یہی ہوا ایک تسلسل کے ساتھ. خیر اس سے پہلے بھی اور اس کے بعد بھی ہم پر جو معاملات چل رہے ہیں وہ ایک تسلسل کا حصہ ہے، لیکن اس پہ میں تھوڑی سی روشنی ڈالتا ہوں. لیکن وہ اس کے ذہن میں کیا ہو سکتا ہے، یعنی کہ ڈونلڈ ٹرمپ کے آفٹر آل وہ پریزیڈنٹ ہے، دنیا کی اتنی بڑی طاقت کا صدر ہے وہ، اور خالی وہ تو یہ تو نہیں کہ خواب دیکھتا ہے اور ٹویٹ کر دیتا ہے، اس کے بہت سارے محرکات ہیں. تو اس پہ ڈیفینیٹلی میں اپنا مطمع نظر پیش کروں گا. لیکن ساتھ میں یہ بھی بتاتا چلوں کہ یہ تمام کی باتیں جو آپ سن رہے ہیں پاکستان کے خلاف، اس میں کوئی نئی چیز نہیں ہے. اگر ایک ڈاکومنٹ
پوری طریقے سے پڑھ لیا جائے، جو تقریباً 50-56 صفحوں پر محیط ہے، اور وہ ہے ڈاکومنٹ جو 22 اگست 2017 کو ساؤتھ ایشیا پالیسی اناؤنس کی تھی ٹرمپ نے. اس میں سارے حقائق لکھے ہیں، سارے لکھے ہیں، مطلب ساری ایلیگیشنز لکھی فرام ہیں ٹائم ساری. ٹو ٹائم ریپیٹ کرتے رہتے ہیں اس میں چاہے وہ پاکستان کے خلاف جو تواتر کے ساتھ ایک ایلیگیشن لگ رہا ہے کہ ہم حفاظتی ٹھکانے بھی ہیں ہمارے پاس افغان طالبان کے، افغان جی ہاں طالبان کی بالکل، سرپرستی بھی ہے، حقانی نیٹ ورک کے خلاف بھی، اور یہ ہے جی ہاں کہ جو بالکل، افغانستان میں جو بلاسٹ ہوتی ہیں اس میں انڈائریکٹلی اور ہمیں انوالو کرنے کی کوشش کی جاتی ہے. جی بالکل ٹھیک کہا آپ نے. اس ڈاکومنٹ میں یہ بھی دیا ہوا ہے کہ ہم نے پاکستان کی بڑی مدد کی، لیکن پاکستان کے اس کے عوض ہم یہ ساری چیزیں جو آپ ٹویٹ میں دیکھ رہے ہیں وہ ساری چیزیں 22 اگست 2017 کو یہ چیز دستاویزی طور پر موجود ہے. تو اور وہ اوپن سورس پر موجود ہے، آدمی پڑھ سکتا ہے اس کو. یہ ایک قسم کا ان کا پالیسی ڈاکومنٹ ہے جو کہ مطلب اس کو امپلیمنٹ کر رہے ہیں وہ. اور اس کو وہ ڈونلڈ ٹرمپ ہو یا جان مکین، اللہ اس کو مطلب وہ ابھی فوت ہو گیا ہے، اس کے لیے خیر کی بات کی جا سکتی ہے. اچھا وہ وہاں کا پارلیمنٹیرین تھا، کانگریس مین تھا، تو وہ بھی یہاں آ کے جو باتیں اچھی کرتا تھا، اور جب وہاں امریکہ میں جاتا تھا تو اس پالیسی کے مطابق ہی بات کرتا تھا جس دستاویز کی میں نے بات کی ہے. اسی طریقے سے ایلس ویل آئی تو میں نے بہت سارے چینل پر اس کا ذکر کیا کہ ایلس ویلز جو ہے یہاں ڈپلومیٹک انداز میں بات کر رہی ہیں. جب انہوں نے جانا ہے وہاں، کیونکہ ایک ڈپلومیٹ ہے، ایک سرکاری ملازم ہے، جب انہوں نے واپس جانا ہے تو یا ٹرمپ نے جواب دینا ہے، یہ بیان دینا ہے، یا مائک پامپیو نے دینا ہے. تو وہ آپ نے دیکھ لیا کہ ٹرمپ کا بیان آ گیا جانے کے بعد، کیونکہ پورے نوٹس بن کے جاتے ہیں نا وائٹ ہاؤس میں. جی ہاں بالکل صحیح، وہ ایک پروسیجر ہے ان کا. اس سے ہمیں زیادہ دل برداشتہ نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ یہ سلسلہ ایک تسلسل کے ساتھ چلے گا. لیکن جمیل صاحب آپ نے جیسے تضحیک آمیز طریقے سے ٹرمپ نے بات کی ہے، وہ تضحیک آمیز اگر صومالیہ کے بارے میں بھی بات کرے تو اس کو ایسے ہی جواب ملے گا جس طرح ہمارے پرائم منسٹر نے جواب دیا ہے. فرق یہ ہے کہ پہلے جو ہمارے سربراہان موجود تھے، نواز شریف تھے اور اس سے پہلے تھے، تو وہ سارے کے سارے جو وہ چپ ساتھ کے بیٹھ جاتے تھے، جواب نہیں دیتے تھے. اب اس کا اس تناظر میں بھی دیکھ لیں کہ ایز اے ڈپلومیٹ جواب دینا چاہیے یا نہیں دینا چاہیے. جہاں قومی تشخص اور جہاں قومی وقار کی بات آئے ضرور جواب دینا چاہیے. اور پرائم منسٹر عمران خان نے بہتر کام کیا، بڑا اعلیٰ کام کیا کہ جواب دیا، اور 3 نکات پر جواب دیا. کہا کہ جی آپ ہم پر جو الزام لگا رہے ہیں پہلے اپنی اسیسمنٹ تو کر لیں آپ کہ آپ کیوں فیل ہوئے افغانستان میں 1,40,000 فوج سے. ایک تو انہوں نے یہ بات کی، اور دوسری بات یہ کی کہ ہم آپ کی جنگ بہت لڑتے رہے، اب ہم اپنے مفاد میں جو ہے کام کریں گے، آپ کے مفاد میں نہیں کریں گے. ہم بہت وار آن ٹیرر میں، اور ہم نے جو قربانیاں دی ہیں، جس سے آپ کا دوسرا سوال جڑا ہوا ہے کہ ہم نے جو قربانیاں دی ہیں بجائے اس کو ریکگنائز کرنے کے، اور آپ ہم پر یہ اس قسم کی تضحیک آمیز قسم کی اصل میں اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ ماضی میں ڈوم اور ہوتا رہا، اور ہم شو کرتے رہے کہ جی ہم اور کر رہے ہیں. ہم ان کو جسٹیفائی کرنے کی کوشش کرتے تھے کہ جی ہم تو ڈو مور کر رہے ہیں، اب تھوڑا ڈو مور کے بجائے نو مور کی طرف آ جائیں تو بہتر ہے. تو اگر ہم ویکنس شو نہ کرتے ماضی میں تو میرا خیال ہے کہ یہ دن شاید ہمیں نہ دیکھنا پڑتا. میں کہوں گا ماضی میں ڈپلومیٹک انداز جو ہمارا ڈپلومیٹک طریقہ کار تھا یا فارن پالیسی تھی، وہ فارن منسٹر ہی نہیں تھا 4 سال تک، تو بات چھوڑے باقی کیا رہ جاتی ہے. صحیح کہہ دیا. جو ہماری فارن پالیسی تھی اس وجہ سے جو آپ نے بتایا وہ اتنی ناقص قسم کی تھی کہ ہم اپنے قومی وقار اور قومی تشخص کو صحیح معنوں میں برقرار نہیں رکھ سکے. اور اس بیان سے آپ کو اندازہ ہو گیا ہوگا کہ جو موجودہ حکومت ہے، عمران خان کی جو ایڈمنسٹریشن اور حکومت ہے، اس میں قومی وقار اور قومی تشخص کو نمبر 1، اور اسی کو آپ نے دیکھا کہ فالو ہوا ہے. چیف آف دی آرمی سٹاف نے بھی کہا کہ ہم اپنے قومی وقار پر کمپرومائز نہیں کریں گے. بالکل ٹھیک ہے یہ چیز. لیکن یہ بات درست ہے کہ یہ کیا ہے، لیکن یہ بات بھی درست ہے کہ انگیجمنٹ ہمیں رکھنی ہے. یہ بات بھی درست ہے کہ پینٹاگون نے وہی جو ہے نا کہ جو ایک انگیجمنٹ، کیونکہ پاکستان کے بغیر ان کا ظاہرہ اور زیادہ نقصان ہوگا. آپ نے جس طرح کہ بتایا کہ $5 ٹریلین پورے جو افغانستان کو دیکھیں، عراق کو دیکھیں، سیریا کو دیکھیں، لیبیا کو دیکھیں، تو $5 ٹریلین $5 ٹریلین سے اوپر جو ان کا ہوا ہے. تو وہ ٹیکس پیئرز
اس پہ ووٹ کے وقت، اور ویسے اب اس کا ٹرمپ کا الیکشن آنے والا ہے، ٹرمپ نے اپنی سیکنڈ ٹینیور کے لیے اناؤنس کر دیا ہے، ٹرمپ نے اپنی سیکنڈ ٹینیور کی پہلے سے کمپین شروع کر دی ہے، ٹرمپ نے اپنے سیکنڈ کمپین کے لیے $100 ملین کی ڈونیشن. لیکن جس طرح سے اپوزیشن ہے، جس طرح سے وہ کارکردگی دکھا رہے ہیں، جس طرح سے فورن ڈپلومیسی چلا رہے ہیں، آئی ہیو مائی ڈاؤٹس کہ یہ سیکنڈ ٹائم دوبارہ شاید دیکھیں آ سکے. کیونکہ ٹرمپ الطاف حسین ہے امریکہ کا، جی ہاں بالکل. ٹھیک ہے، تو وہ جو اس وقت کاؤنٹ کر رہا ہے وہ اس بیلٹ پہ کاؤنٹ کر رہا ہے جو کہ وائٹ بیلٹ، اور وائٹ بیلٹ میں بھی اس دفعہ بھی اگر آپ ووٹنگ پیٹرن دیکھیں امریکہ میں جو ابھی ہوا ہے ہاؤس آف ریپرزینٹیٹیو کا ووٹنگ پیٹرن یہ ہے کہ جو میٹرک پاس ٹائپ میں اپنی زبان میں بتا رہا ہوں، جو ہائی اسکول ڈراپ آؤٹس ہیں وہ تو سارے اس کے ووٹر سپورٹر ہیں، جو گریجویٹس ہیں ابو ہیں، جو سروے آیا ہے میں بتا رہا ہوں امریکہ میں جو ابھی الیکشن ہوا ہے اس میں انہوں نے زیادہ تر ووٹ دیا ہے اس کے برعکس، اور اس کے خلاف ووٹ دیا ہے، ڈیموکریٹس کو دیا ہے. تو آپ کی بات میں کافی وزن اس لیے ہے کہ اگلے جو الیکشن آئیں گے ڈپینڈ کرتا ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ کتنے زیادہ ایکسپلائٹ کرتا ہے ریسزم کو جو کہ وہاں ہو رہا ہے. اگر اس کو ایکسپلائٹ زیادہ کر لیا تو ووٹ کو تھوڑا 19-20 کے فرق سے. ابھی جمیل صاحب ذرا وقفہ لیں گے، تھوڑا وقفے کے بعد دوبارہ یہیں سے آئیں گے، اور یہیں سے جہاں سے آپ نے سلسلہ چھوڑا یہیں سے ہم اس کو جاری کریں گے. لیٹس ہیو بریک. حالات بدلنے کا وعدہ. इंशाल्लाह पाकिस्तान को अगले 10 सालों में हम एशियन टाइगर बना सकते हैं. غریبوں کی حالت بہتر کرنے کا عزم. رشوت اور کرپشن کا خاتمہ. میرٹ پر ہوگا ہر کام. انصاف پر مبنی معاشرے کا قیام. یہ ہے ہم سب کا خواب. یقیناً بنے گا نیا پاکستان. یہ ہے ٹائم اصل پاکستانی بننے کا، یہ ہے ٹائم نیا پاکستان بنانے کا.